نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت، سلامتی، تندرستی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرما کر زندگی بھر آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج ہر گھر اور ہر دوسرے گھر میں جو سب سے بڑی مصیبت اور پریشانی ہے وہ اولاد کی نافرمان ہونا، اولاد کا ضدی ہونا، اولاد کا والدین کی باتیں نہ ماننا، آپس میں بہن بھائیوں کے لڑائی جھگڑے، نافرمانیاں، ضد، عناد، سکول چھوڑ دینا، سکول نہ جانا، مسجد، مدرسہ، مکتب اور قرآن کی تعلیم سے دور ہو جانا، یہ سب سے بڑی یہ پریشانی ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو قصور ہے وہ والدین کا ہے کہ والدین نہ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے۔ نمبر 2، والدین اپنے بچوں کے لیے دعائیں نہیں کرتے۔ نمبر 3، والدین اپنی اولادوں کو اللہ رب العزت کے سپرد نہیں کرتے۔ اور چوتھے نمبر پر والدین اس معاملے میں جو کوتاہی کرتے ہیں وہ پھر وبال بن کرنا ان کے سامنے آتا ہے۔ مشائخ نے، علماء نے، بڑے بڑے علماء سے میں نے سنے، خاص کر شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا زرولی خان رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا ہے، کئی بار سنا ہے، اس کے علاوہ علماء سنے کہ جب بچہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کا ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ کے علاقے میں کوئی نیک صالح، کوئی عالم ہے، کوئی پیر ہے جو سنت اور شریعت کا پابند ہو، قوانین سننے والا، مزاروں پر سجدے کرنے والا یا سجدے کروانے والا، گھنگرو ڈال کر ناچنے والا، ایسا پیر نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی نیک صالح سنت اور شریعت کا پابند پیر ہو، یا باہر سے کوئی عالم آ جائے، کوئی نیک بندہ آ جائے، اپنی اولاد کو ان کے پاس لے جائیں، ان عالم کے لیے، اس عالم کے لیے، اس پیر صاحب کے لیے کچھ تحفہ، تحائف یا گفٹ بھی ساتھ لے جائیں، ٹھیک ہے، اسے کہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے بچے ہیں، آپ نا ان کی صحت تندرستی کے لیے اور ان کے نیک بننے کے لیے دعا بھی کریں، اور یہ کچھ چیزیں ان کو پڑھوا دیں۔ اب وہ کیا پڑھوانے ہیں ان سے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ پیر صاحب یا اسے کہیں کہ یہ پڑھوا دیں اس بچے کو۔ دوسرے نمبر پر سورہ علق، پارہ نمبر 30، اس کی پہلی 5 آیات جو پہلی وحی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ 5 آیات۔ تیسرے نمبر پر جو ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آیت، ٹھیک ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اس بچے کو پڑھوانا ہے سورہ الم نشرح، یہ 4 چیزیں پڑھوا کر آخر میں اسے کہیں کہ ان کے حق میں نا آپ دعا فرما دیں کہ اللہ ان کو دین کا داعی بنا دے، خدمت خلق اور خدمت انسانیت کا اور دین کا کام ان سے زندگی بھر لے لے۔ آپ نے اگر یہ کام کر لیا، اللہ کے فضل و کرم سے نا زندگی بھر آپ کی اولاد کبھی نافرمان نہیں ہوگی۔ اور ساتھ بچوں کو 3 چیزوں کا عادی بنائیں: نماز، سچ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ کے راستے میں نا بچوں کے ہاتھوں سے نا پیسے خرچ کروائیں۔ یہ اتنا آزمودہ اور مجرب طریقہ ہے، عمل اور وظیفہ ہے کہ اس کی وجہ سے نا اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی اولاد کبھی نافرمان نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی میرے جتنے سامعین، ناظرین، ویوز ہیں جن کی اولادیں نافرمان ہیں، ضدی ہیں، اللہ ان کو نیک صالح نمازی بنائے، والدین کا دست بازو اور سہارا بنائے۔ اللہ رب العزت والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جن کی اولادیں نہیں، اللہ انہیں نیک صالح اولاد اور اولادین نرینہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کے رزق میں، کام، کاروبار، جاب، ملازمت میں خوب برکتیں عطا فرما کر آپ کو خوشی والی لائف عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنا ذاتی اور کشادہ پلاٹ اور گھر عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل وظائف ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔